بے نمازی بھی جنت میں جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے جنہوں نے کبھی کوئی نماز نہ پڑھی تھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ ہی کوئی عبادت کی۔ وہ صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہ تو کبھی نماز پڑھی اور نہ ہی روزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ ہمارے سردار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور اس نے سوچا اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر، وہ اس خیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ سے ملاقات کی اور پوچھا آپ کیا پیغام لے آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا، اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں سیاہ فام انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ تابانی سے بدل دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے بدل دیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ فوراً کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسی وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھواؤں اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں، اور زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے۔ اس وقت صرف ایک عبادت ہو رہی ہے جو تلواروں کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے اور وہ جہاد ہے۔ اس چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں جہاد میں شہید ہو جاؤں تو وہاں میری کوئی ضمانت لے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے۔ چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو بکریاں لے کے آئے ہو ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہے۔ اس سے اندازہ لگائے کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مالک غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، اس لیے آپ نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر آؤ، پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کی اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا۔
اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا، جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے، مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں۔ یہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں، اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو گئی ہے۔ ناظرین، اندازہ کریں اور دیکھیں، اگر کچھ عرصے پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا۔ اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے۔ نماز کے لغوی معنی دعا کے ہیں۔ قرآن میں فرمان اللہ ہے، اے پیغمبر ان لوگوں کے اموال میں سے صدقہ وصول کر لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے اور ان کے لیے باعث برکت بنو گے، اور ان کے لیے دعا کرو، یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے سراپائے تسکین ہے، اور اللہ ہر بات سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جبکہ فرمان نبوی ہے، ترجمہ، جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو اسے قبول کر لے، پھر اگر وہ روزے سے ہو تو دعا کرے اور اگر روزے سے نہ ہو تو کھانا کھا لے۔ ہشام بن حکم نے جعفر صادق سے سوال کیا، نماز کا کیا فلسفہ ہے کہ لوگوں کو کاروبار سے روک دیا جائے اور ان کے لیے زحمت کا سبب بنے؟ انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا، نماز کے بہت سے فلسفے ہیں، انہیں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پہلے لوگ آزاد تھے اور خدا داد رسول کی یاد سے غافل تھے، اور ان کے درمیان صرف قرآن تھا۔ امت مسلمہ بھی گزشتہ امتوں کی طرح تھی، کیونکہ انہوں نے صرف دین کو اختیار کر رکھا تھا اور کتاب اور انبیاء کو چھوڑ رکھا تھا اور ان کو قتل تک کر دیتے تھے۔ نتیجے میں ان کا دین پرانا بے روح ہو گیا اور ان لوگوں کو جہاں جانا چاہیے تھا چلے گئے۔ خداوند عالم نے ارادہ کیا کہ یہ امت دین کو فراموش نہ کرے، لہٰذا اس امت مسلمہ کے اوپر نماز کو واجب قرار دے دیا تاکہ ہر روز 5 بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے اور ان کا اسم غرامی زبان پر لائیں اور اس نماز کے ذریعے خدا کو یاد کرے تاکہ اس سے غافل نہ ہو اور اس خدا کو ترک نہ کر دیا جائے۔ نماز سبب بنتی ہے کہ انسان ہمیشہ خدا کی یاد میں رہے اور اسے بھولے نہیں، نافرمانی اور سرکشی نہ کرے، خشوع و خضوع اور رغبت شوق کے ساتھ اپنی دنیا اور اخروی حصے میں اضافے کا طلبگار ہو۔ اس کے علاوہ انسان نماز کے ذریعے ہمیشہ اور ہر وقت خدا کی بارگاہ میں حاضر رہے اور اس کی یاد سے سرشار رہے۔ نماز گناہوں سے روکتی ہے اور مختلف برائیوں سے منع کرتی ہے۔ سجدہ کا فلسفہ غرور و تکبر، خود خواہی اور سرکشی کو خود سے دور کرنا اور خدائے وحدہ لا شریک کی یاد میں رہنا، گناہوں سے دور رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہر اس شخص کے گناہ کبیرہ گناہوں کی بخشش جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کا حکم زمین پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا، لیکن نماز ایک ایسا اہم فریضہ اور عظیم الشان تحفہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے زمین پر نہیں بلکہ پیغمبر خیر الورا کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر عطا فرمایا۔ اس واقعے سے نماز کی اہمیت و عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ دین اسلام کے 5 اراکین میں سے نماز ایک اہم رکن ہے۔ نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا۔ نماز مومن بندے اور کافر میں تمیز کرنے والی کسوٹی ہے۔ نماز سے دلوں کو سکون و قرار حاصل ہوتا ہے۔ نماز قرب الہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا پرچہ اور لازمی سوال نماز کا ہوگا۔ اس پیپر میں کامیاب تمام امتحانی پرچوں میں کامیاب قرار پائے گا۔ اس میں ناکامی پر عذاب الہی کا معجب بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے ہوئے جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس
पास से गुजरने लगे तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह ताला ने आपको क्या हुक्म दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर हर दिन और रात में 50 नमाजें फ़र्ज की हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपकी उम्मत हर दिन रात में 50 नमाजें पढ़ने की ताकत नहीं रखती, लिहाजा रब ताला के पास जाओ और तखफीफ करा लो, क्योंकि मैंने बनी इसराइल को आजमाया है और इस तजर्बा की रोशनी में कहता हूँ कि आपकी उम्मत इसकी ताकत नहीं रखती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं दोबारा सिदरतुल मुंतहा के पास गया और अल्लाह ताला से नमाजें कम करने की दरख्वास्त की तो रब्बुल आलमीन ने 5 नमाजें कम कर दी। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजर हुआ तो उन्होंने कहा कि ये भी ज़्यादा है और कम करा लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं बार बार तखफीफ की गुजारिश करता रहा। आखिरकार अल्लाह ताला ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत 5 नमाजें पढ़ा करे तो मैं इसका अजर 10 का दूंगा और एक नेकी का अजर हमारे यहाँ 10 गुना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत 5 नमाजें पढ़ेगी, इनके आमाल नामा में 50 दर्ज की जाएंगी, यानी 50 नमाजों का अजर सवाब मिलेगा। पढ़ने में 5 और सवाब के लिहाज से 50। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर अरशाद फरमाया, जो नेकी का इरादा करेगा इसके लिए नेकी करने से पहले ही एक नेकी लिख दी जाती है। सुभान अल्लाह। गौर फरमाए कि 5 नमाजों का अजर 50 का पाए। आज कितने लोग हैं जो नमाजें पढ़ते हैं? अगर मैं यूँ कहूँ तो बचा होगा कि 5% मुसलमान नमाजी हैं, लेकिन हम मेराज बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। खाने आला से आला किस्म के पकते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, मस्जिदों, मिज़ारों, सरकारी और गैर सरकारी अदारों और इमारतों पर चरागा किया जाता है। कोई रोज़ा रखता है तो कोई रात का क़याम करता नज़र आता है। हालांकि शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये में इन रसूमात का कोई सबूत नहीं। मेराज की असल रूह नमाज से हम गाफिल हैं। जिस चीज़ का सबूत ना दें इसका एहतमाम किया जाता है और जिस चीज़ के करने का हुक्म दिया गया इसकी परवाह नहीं। नमाज मन जानिब अल्लाह का तोहफा है, इसकी कदर करें। गौर फरमाएं कि हमारा कोई अजीज रिश्तेदार हमारे घर तोहफा लेकर आ जाए और हम इसे कबूल ना करें या कदर ना करें तो वो हमारे साथ तो ताल्लुकात ख़त्म करने को तैयार हो जाता है। क्या रब्बुल आलमीन का हम पर इतना भी हक नहीं कि हम नमाजें पढ़कर इसके तोहफे को कबूल करें? नंबर 1, आमदन नमाज छोड़ना कुफ्र है। जिस शख्स की असर की नमाज फौत हो गई इसका घर और माल तबाह बर्बाद हो गया। जो 5 नमाजों की हिफाजत नहीं करता वो क़यामत के दिन फ़िरौन, कारून, अबी इब्ने खल्फ के साथ होगा। मुसलमान बंदे और कुफर के दरमियान फ़र्क नमाज का छोड़ना है। इन अहादीस की रोशनी में हमें सोचना होगा कि नमाज छोड़ना कितना बड़ा संगीन जुर्म है। नमाज का छोड़ना अल्लाह की तौफीक की नाकदरी और कबूल ना करने के मुतरादिफ है। नमाज छोड़ना अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का इनकार है। मेरे ख्याल में जहाँ अवाम नमाज छोड़ने में मुजरिम है वहाँ हुक्मरान भी पीछे नहीं। तारिक नमाज का कोई भी अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। न हज, न कुर्बानी, न रोज़े, न सदका व खैरात। शब मिराज का क़याम करने वाले को रोज़ा रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका व फसीला जलीला से हमें दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अल्लाह हाफिज़।